دلچسپ اور معلوماتی کہانیاں سننے کے لیے میرے چینل اردو کہانی کو سبسکرائب کریں۔ آج کی کہانی کا نام ہے ویران رستہ، ایک فوجی کی آپ بیتی۔ ایک فوجی جو چھٹی ملنے پر وقت بے وقت گھر آتا تھا، مگر اس کے ساتھ ایک بار ایسا واقعہ پیش آیا کہ اس نے بے وقت گھر آنے سے ہمیشہ کے لیے توبہ کر لی۔ مجھے بس اسٹاپ پر کھڑے کافی دیر ہو گئی تھی، مگر ابھی تک میری مطلوبہ بس نہیں آئی تھی۔ بنو عاقل سے راولپنڈی تک کا سفر ٹرین میں بہت اچھا رہا تھا۔ سیٹ پہلے سے ریزرو تھی، اس لیے بڑی سہولت کے ساتھ راولپنڈی پہنچ گیا۔ راولپنڈی سے مجھے اپنے گاؤں کی بس پکڑنی تھی، جو کہ تقریباً 1.5 گھنٹے کا راستہ باقی تھا۔ میرا گاؤں چھوٹے موٹے پہاڑی سلسلوں میں واقع ہے اور مین سڑک کا گاؤں سے فاصلہ کچھ 5 کلومیٹر ہے۔ گرمی کی وجہ سے اسٹاپ پر کھڑے لوگ پریشان تھے۔ دوپہر آہستہ آہستہ ڈھل رہی تھی۔ سواریاں اگرچہ کم تھیں، مگر سواریاں بس اسٹاپ پر موجود تھیں۔ جو بھی بس آتی بھری ہوئی ہوتی، اس لیے میں بھی مایوس ہو کر سامان اٹھائے سائٹ پر ہو گیا۔ 20-25 منٹ کے انتظار کے بعد مجھے بالآخر ایک بس میں جگہ مل ہی گئی۔ کنڈکٹر نے میرا سامان اٹھا کر چھت پر رکھ دیا اور مجھے بس میں ایک سیٹ دے دی۔ میں مطمئن ہو کر بیٹھ گیا کہ اب سہولت کے ساتھ گھر پہنچ جاؤں گا۔ جس وقت بس نے مجھے میرے اسٹاپ پر اتارا، اس وقت شام کا ہلکا ہلکا اندھیرا پھیل رہا تھا۔ میرے اسٹاپ پر اس وقت کوئی موجود نہیں تھا۔ پکوڑوں سموسوں کے 2 چھوٹے ڈھابے بھی بند ہو چکے تھے اور کسی سواری کا بھی نام و نشان تو باقی نہیں تھا۔ میرے پاس میرا بھاری بھرکم بیگ موجود تھا، جس میں میرے کپڑے، ابا کی دوائیاں اور کچھ اور چیزیں تھیں۔ پورے 1 مہینے کی چھٹی پر جا رہا تھا، اس لیے سامان بھی ساتھ ہی لے آیا تھا۔ اب بیگ اٹھا کر 5 کلومیٹر پیدل چلنا میرے بس کی بات نہیں تھی۔ میری شادی ہونے والی تھی، اس لیے چھٹی لے کر گھر آ گیا تھا۔ روبینہ میری ماموں ذات تھی، جو میری بیوی بننے والی تھی، اور میں بہت خوش تھا۔ ہم دونوں ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے۔ فوج کی نوکری کی وجہ سے میں کئی مہینے گھر سے دور رہتا۔ اب کی بار خط ملتے ہی بانچھیں کھل اٹھیں۔ روبینہ کے گھر والوں نے بالآخر شادی کی تاریخ دے دی تھی۔ میرا ہونے والا سالہ دبئی سے آ گیا تھا۔ اسی کی چھٹی کا مسئلہ تھا، جس کی وجہ سے میری شادی ابھی تک رکی ہوئی تھی۔ میں نے چاروں طرف نظر دوڑائی۔ ایک طرف خالی سڑک اور سڑک پر پکوڑوں کے ڈھابے جو بند ہو چکے تھے، اور ساتھ ہی کچا راستہ جو میرے گاؤں کی طرف جا رہا تھا۔ کچھ دیر کھڑا انتظار کرتا رہا تاکہ کوئی سواری مل جائے، مگر جب کسی کا ادھر سے گزر نہ ہو تو سواری کیسے ملے؟ ڈھلتی ہوئی شام کے اندھیرے نے مجھے پیدل ہی گاؤں کی طرف چلنے پر مجبور کر دیا۔ ہمارے گاؤں کا راستہ چور اچکوں کی وجہ سے کافی خطرناک مشہور تھا۔ ہمارے گاؤں سے آگے 1-2 گاؤں تھے۔ ان 2-3 مخصوص گاؤں کی بدقسمتی کہ ان کو جانے والا واحد یہی راستہ تھا، باقی ہر طرف چھوٹی موٹی اونچی نیچی پہاڑیاں تھیں۔ لوگ ٹانگوں اور اپنی سائیکلوں پر سفر کرتے، اور گاؤں کے لوگ زیادہ تر پیدل ہی کتنے کلومیٹر تک پیدل ہی سفر کر لیتے تھے۔ دن کے وقت چھوٹی موٹی ویران پہاڑیوں میں گاؤں کے لوگ اپنے مویشی چراتے ہوئے کہیں نظر آ جاتے۔
اگر کوئی بھولا بھٹکا باہر کا مسافر گاؤں میں کسی کو ملنے کے لیے آ جاتا تو وقت بے وقت آنے کی سزا اسے یہ ملتی کہ اس سے اس کا تمام اثاثات چھین لیا جاتا۔ یہ دور دراز گاؤں سے آنے والے اوباش نوجوان ہوتے جو چھوٹے موٹے ڈکیت ہوتے، جو ان راستوں پر آنے والے مسافروں خصوصاً اجنبیوں کو لوٹنے کے ماہر تھے۔ مجھے اس قسم کا کوئی ڈر نہیں تھا کیونکہ میں اس گاؤں کا فرد تھا۔ مجھے لوٹنے سے پہلے چور ایک مرتبہ ضرور سوچتا کہ گاؤں کے آدمی کو لوٹ رہا ہوں، اس لیے مجھے اس بات کا کوئی ڈر نہیں تھا، اور خوف تو ہم فوجیوں کو ویسے بھی محسوس نہیں ہوتا۔ سو میں اپنی ہی دھن میں گنگناتا ہوا خراما خراما چلا جا رہا تھا۔ بیگ میں نے کندھے پر ڈال لیا۔ اس کے بوجھ سے میری کمر جھکی ہوئی تھی، مگر میں چلتا رہا۔ ابھی میں نے نصف فاصلہ بھی طے نہیں کیا تھا کہ اچانک ٹھٹک کر رک گیا۔ کسی کے کراہنے کی آوازیں آ رہی تھیں، جیسے کوئی بہت اذیت میں ہو۔ آواز کسی بوڑھے آدمی کی تھی۔ میں بہت حیران ہوا۔ میں نے آواز کی سمت کان لگائے۔ آواز سروٹو کے اندر سے آ رہی تھی۔ میں نے بیگ وہیں رکھا اور راستے سے نیچے اتر گیا۔ سروٹ بہت اونچے تھے۔ میں انہیں ہاتھ سے ہٹاتا ہوا آگے بڑھنے لگا۔ آواز مزید واضح ہوتی جا رہی تھی۔ چند قدم آگے چل کر میں ٹھٹک کر رک گیا۔ چاند کی مدھم روشنی میں نے دیکھا سروٹو کے عین درمیان ایک چھوٹے قد کا بوڑھا آدمی زخمی حالت میں زمین پر پڑا تھا۔ میں اسے دیکھ کر ایک دم سے خوفزدہ ہو گیا۔ کون ہو تم بابا؟ میں نے ہمت کر کے پوچھا۔ بابا کراہتی ہوئی آواز میں سر اوپر اٹھا کر مجھے دیکھنے کی ناکام کوشش کرنے لگا۔ تم کون ہو؟ الٹا سوال داغا گیا۔ میں پاس ہی گاؤں کا ہوں بابا۔ مگر تم کون ہو؟ کیا کوئی مسافر ہو؟ کسی نے تمہیں زخمی کیا ہے؟ میرے سوال پر بابا مزید کہراتے ہوئے بولا، مجھے اٹھاؤ، میری مدد کرو۔ میں نے آگے بڑھ کر اسے سہارا دیا۔ بابا زخمی تھا۔ اس کے کپڑے گیلے ہو چکے تھے، شاید خون سے۔ وہ کانپتے وجود سے خود کو سہارا دے کر کھڑا کرنے لگا۔ میں نے اسے مضبوطی سے تھام رکھا تھا۔ چلو نوجوان، وہ کانپتی ہوئی آواز میں بولا۔ میں اسے سہارا دے کر سروٹو سے راستے کی جانب لے کر چلنے لگا۔ کچھ ہی لمحوں میں ہم کچے راستے پر پہنچ گئے جہاں میرا بیگ پڑا ہوا تھا۔ بوڑھا راستے پر پہنچ کر زمین پر بیٹھ گیا اور پھر ہانپنے لگا۔ بابا، کہاں جانا ہے تمہیں؟ تمہیں زخمی کس نے کیا ہے؟ میرے سوال پر بوڑھا رک رک کر بولا، میری مدد کرو، میں زخمی ہوں اور تم سوال پر سوال کیے جا رہے ہو۔ میں بوڑھے کی تلخی محسوس کر کے شرمندہ ہو گیا۔ بوڑھا چند لمحے خاموش رہ کر پھر بولا، میں مسافر ہوں، بس سے اترا تو کچھ اوباش نوجوانوں نے مجھے پکڑ لیا اور یہاں لے آئے۔ مجھے خوب مارا اور میرا سب کچھ لوٹ کر مجھے ان سروٹوں میں پھینک کر فرار ہو گئے۔ او بابا جی، یہ تو بہت برا ہوا۔ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ کس گاؤں کے مہمان ہیں؟ سب کچھ یہیں پوچھ لو گے، بابا نے غصے سے کہا۔ تو میں ایک دم سٹپٹا گیا۔ جلدی سے بابا جی کو کندھا دے کر اٹھایا اور چلنے کو تیار ہو گیا۔ مگر بابا جی ذرا ٹھہر کر بولے، میں چل نہیں سکتا، مجھے اپنے کندھے پر اٹھا لو۔ کیا؟ میں ہڑبڑا کر رہ گیا۔ بابا جی، میرے پاس تو بیگ بھی ہے، وہ میں پکڑ لوں گا، اس نے پیشکش کی، مگر میں نے مناسب نہیں سمجھا۔ وہ ابھی تک کرا رہا تھا،
میں نے کچھ بحث کے بعد اس کی بات مان لی اور اسے کندھے پر سوار کر لیا۔ بابا جی بہت ہلکے پھلکے تھے، مگر کیا میں انہیں اتنی دور پیدل اٹھا کر چل سکتا ہوں؟ بہرحال میں انسانی ہمدردی کے تحت ایسا کرنے پر مجبور ہو گیا۔ بابا جی کو کندھے پر اٹھائے میں ویران راستے پر چلا جا رہا تھا۔ بابا جی کی کراہٹیں ابھی تک جاری تھیں۔ بابا جی کو اٹھائے ہوئے ابھی میں چند قدم چلا ہوں گا کہ مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے بابا جی کا وزن آہستہ آہستہ بڑھنا شروع ہو گیا ہو۔ میں اسے وہم سمجھ کر سر جھٹک کر چلتا رہا، مگر ان کا وزن بدستور بڑھتا ہی چلا گیا۔ کچھ آگے چل کر مجھ سے چلنا دشوار ہو گیا۔ میں حیران تھا، یہ انسان تھا یا گندم کی بوری جس کا وزن بڑھتا ہی چلا جا رہا تھا؟ میں تھک ہار کر ایک جگہ رک گیا اور جھلا کر بولا، بابا جی بس اتریں، اب مجھ سے ایک قدم بھی نہیں چلا جا رہا۔ مگر بابا جی کی کراہٹیں مکروہ ہنسی میں تبدیل ہو گئیں اور وہ تنک کر بولا، چلے گا کیسے نہیں بچو، چل آگے بڑھ۔ میں اس کے لہجے پر چونک پڑا۔ ابھی تو بابا جی درد کی شدت سے کرا رہا تھا اور اب میں نے بابے کو ایک جھٹکے سے اتارنا چاہا تو میں حیرت سے دنگ رہ گیا۔ بابا میرے ساتھ ایسے چپک گیا تھا جیسے کسی نے ایلفی کے ساتھ مجھے اس سے چپکا دیا ہو۔ اوئے بابا چل اتر، میں غصے سے بولا اور پھر بھرپور طریقے سے بابا کو اتارنا چاہا، مگر بابا تو ایسے چپک گیا تھا کہ میں پریشان ہو کر رہ گیا۔ چل اتار سکتا ہے تو اتار لے، بابا کہکا لگا کر بولا۔ میرا رنگ فاق ہو گیا، وہ تو کسی بلا کی طرح مجھ سے چمٹا ہوا۔ میں اسے دھکیل کر اتارنے کی ناکام کوشش کرنے لگا، مگر وہ کسی ڈھیٹ پدرو کی طرح مجھ سے چمٹ گیا تھا۔ یکا یک اس نے اپنے دونوں بازو میری گردن کے گرد حائل کرنا شروع کر دیے اور میری گردن دبانے لگا۔ میں اس نئی مصیبت پر گھبرا گیا، میرا سانس گھٹنے لگا۔ چل خاموشی سے آگے چل ورنہ تیرا خون پی جاؤں گا۔ بوڑھا پورا جلاد بن گیا تھا۔ میرا بیگ میرے ہاتھ سے چھوٹ گیا تھا۔ میں اسے اٹھانا چاہتا تھا مگر میں ایسا نہیں کر سکا۔ بابا تم نے جانا کہاں ہے؟ میں غصے سے بولا۔ مجھے اپنے گاؤں کی مسجد تک لے چلو، وہاں پہنچ کر میں تیرا پیچھا چھوڑ دوں گا۔ بوڑھا شیطان بولا، مگر میرے گاؤں تک کیوں جانا چاہتا ہے؟ میں نے سوال کیا تو وہ غرا کر بولا، تجھے اس بات سے کیا مطلب؟ بس تو ناک کی سمت میں سیدھا چلتا رہ۔ اب تو میں دل ہی دل میں گھبرانے لگا۔ بابا کوئی غیر مرئی طاقت تھی، کوئی انسان نہیں تھا جو مجھ سے ایسے چمٹ گیا تھا جیسے کوئی ڈھیٹ قسم کی بدروح ہو۔ اس نے جال بچھا کر مجھے اپنے جال میں پھنسا لیا تھا۔ میں خاموشی سے گردن جھکائے چلتا رہا۔ اس کا بوجھ اٹھانا میرے لیے دشوار تھا، مگر اس سے چھٹکارا پانے کے بارے میں سوچنے لگا۔ اس کے وزن سے میرے قدم من بھر کے ہو چکے تھے۔ میں تھوڑی سی رفتار کم کرتا تو وہ میری گردن دبانے لگتا، جس سے میرا سانس رکنے لگتا۔ چلتے چلتے میری ہمت جواب دینے لگی اور پھر ایک جگہ پر میں لڑکھڑا کر نیچے گر گیا۔ نیچے گرنے سے بابے کا بازو جو میری گردن کے گرد حائل ہو چکا تھا ایک جھٹکے سے کھل گیا اور بابا پیچھے جا گرا۔ بابے کے کندھے سے اترتے ہی مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے میں ہلکا پھلکا ہو گیا ہوں۔ میں ایک دم سے اٹھ کھڑا ہوا اور دیکھا تو بابا زمین پر پڑا کرا رہا تھا۔ ایک دم چلا کر بولا، مجھے اٹھاؤ، مگر میں نے غصے سے بولا، ابے چل اٹھاؤں تجھے، پہلے ہی تو نے مجھے مارنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ مجھے محسوس ہو چکا تھا کہ وہ کوئی انسان نہیں بلکہ کوئی غیر انسانی مخلوق ہے۔
اس سے پہلے کہ وہ مجھے کچھ کہتا میں نے پیچھے مڑ کر گاؤں کی طرف دوڑ لگا دی۔ وہ ابھی تک زمین پر پڑا کرا رہا تھا اور مجھے مسلسل آوازیں دے رہا تھا، مگر میں دوڑتا ہی دوڑتا گاؤں کی طرف چلا جا رہا تھا اور ساتھ ہی ساتھ دل میں آیت الکرسی کا ورد کرتا جا رہا تھا۔ 3-4 کلومیٹر کا فاصلہ میں نے دوڑ کی چند ہی منٹوں میں طے کر لیا۔ گاؤں کے آثار دور سے نظر آئے اور مسجد کے صحن میں جلتا ہوا بلب دیکھ کر دل کو تسلی ہوئی۔ گاؤں پہنچ کر گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ والد صاحب نے دروازہ کھولا اور مجھے اتنا گھبراتا ہوا دیکھ کر پریشان ہو گئے۔ میں جلدی سے اندر داخل ہوا۔ میرے والدین مجھے دیکھ کر خوش بھی تھے مگر میری حالت دیکھ کر پریشان بھی۔ میری حالت کچھ سنبھلی تو میں نے انہیں سارا واقعہ سنا دیا۔ والد صاحب بڑے پریشان تھے اور بار بار اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر رہے تھے کہ میں خیر خیریت سے گھر پہنچ گیا۔ میری اماں شکرانے کے نوافل ادا کرنے بیٹھ گئیں۔ اماں نے بہت منتیں کیں کہ کچھ کھا پی لے مگر مجھے کھانے کی کہاں ہوش تھی۔ میں نے کچھ بھی کھانے پینے سے انکار کر دیا اور چارپائی پر پڑ کر رہ گیا۔ ساری رات اس واقعے کی وجہ سے نیند نہیں آئی۔ صبح ہمارے محلے کے قاری صاحب آئے تو انہیں میرے گھر والوں نے ساری صورتحال بتائی تو وہ میرے ماتھے پر پیار سے ہاتھ پھیرتے ہوئے بولے، اللہ کا شکر ہے کہ یہ خیر خیریت سے گھر واپس آ گیا۔ دراصل ایسی مخلوق رات کے وقت اکثر ویرانوں میں بھٹکتی رہتی ہے اور انسانوں کو اپنا شکار بنانے کے لیے تیار رہتی ہے۔ ساجد کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا۔ دراصل وہ کوئی شیطان قسم کا جن تھا جو گاؤں میں داخل ہو کر تباہی مچانا چاہتا تھا، اور آپ تو جانتے ہیں جہاں پر اللہ تعالیٰ کا ذکر ہو وہاں ان لوگوں کی رسائی آسانی سے نہیں ہوتی۔ اس لیے وہ گاؤں میں ساجد کے ذریعے داخل ہونا چاہتا تھا۔ ویسے ہمارے مرشد مرحوم ہمیں بتایا کرتے تھے کہ بہت سال پہلے یہ جنات اس ویرانے میں عام تھے جو یہاں گاؤں کے لوگوں کو اکثر تنگ کرتے۔ کبھی دن میں بھی چرواہوں کی بکریاں غائب کر دیتے تھے۔ میرے ابا مرحوم کو ایک مرتبہ انہوں نے درخت سے باندھ دیا۔ ہوا یوں کہ وہ گائے بکریوں کو لے کر چرانے نکلے، وہیں ایک درخت کے نیچے اونگنے لگے۔ تھوڑا سا آرام کرنے لگے کہ اتنی دیر میں مویشی گھاس چر لیں۔ انہیں وہیں بیٹھے بیٹھے اونگ آ گئی، مگر جب ان کی آنکھ کھلی تو دیکھا کہ کسی نے انہیں درخت سے باندھ دیا ہے۔ میرے ساتھ تو خود بھی میاں ایسا کئی بار ہو چکا ہے۔ کبھی وضو کا لوٹا غائب ہو جاتا ہے، کبھی مسجد کے پنکھے خود بخود چلنے لگتے ہیں۔ میں دوپہر کو مسجد میں آرام کر رہا ہوتا ہوں تو کوئی زور زور سے کنڈی کھٹکھٹاتا ہے اور جب میں دروازہ کھولتا ہوں تو باہر کوئی نہیں ہوتا۔ ایسے کئی واقعات ہو چکے ہیں، مگر میرے مرشد مرحوم نے گاؤں کے ارد گرد قرآنی آیات کا حصار کھینچ رکھا ہے، جس کی وجہ سے ایسے شرارتی جن گاؤں میں داخل نہیں ہوتے، اور ہو سکتا ہے ان میں سے کسی نے ساجد کا سہارا لے کر اس گاؤں میں گھسنے کی کوشش کی ہو۔ بہرحال آپ خدا کا شکر ادا کریں اور اس کے سر کا صدقہ دیں کہ اس کی جان بچ گئی، ورنہ ایسی صورتحال میں وہ اس کو موت کے گھاٹ بھی اتار سکتا تھا۔ قاری صاحب کی بات سن کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے اور میں نے آئندہ گاؤں میں وقت بے وقت آنے سے ہمیشہ کے لیے توبہ کر لی۔ ایسی ہی مزید کہانیاں سننے کے لیے میرے چینل اردو کہانی کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک شیئر اور کمنٹ ضرور کریں۔ شکریہ۔